تحریک انصاف نے 8 فروری کو میدان لگانے کا فیصلہ کیا۔ مینار پاکستان پہ بھی جلسہ ہوگا، پنجاب کو ملانے والے راستے بند کیے جائیں گے، اسلام آباد میں دھرنا ہوگا یا نہیں، اس پر ابھی کوئی پالیسی واضح نہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ کون سا مشن تھا یہ میں بتاؤں گا۔ پھر دوسری بات ہے ناظرین، مشال یوسف زئی جو ترجمان ہیں بشرا بی بی کی، ان کے عدالت میں داخلے پر پابندی عائد ہوگی۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، جب سے کے پی کے اندر پارٹی قیادت تبدیل کی گئی ہے، جنید اکبر کو صدر بنایا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ جو ہیں گنڈا پور، ان کو لبا لہجہ بھی اب تھوڑا سا سرکاری ہو گیا ہے، اور جب سے انہوں نے پارٹی صدارت چھوڑی ہے کوئی بہت سخت بیان بھی وفاق کے خلاف نہیں دیا ابھی تک۔ ویسے ان کے دوست محسن نقوی امریکہ کا دورہ کر کے واپس آ گئے ہیں، اور میٹنگز میں جب وہ محسن نقوی کے ساتھ بیٹھتے تھے تو محسن نقوی کو سر کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی سیاسی رہنما ہے محسن نقوی، وزیر داخلہ ہیں۔ بہرحال میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جنید اکبر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 8 فروری کو ثوابی میں جلسہ ہوگا، اور جو راستے جو کے پی صوبے کے اندر راستے جو ملواتے ہیں پنجاب کو پھر ناردرن ایریاز کو ملاتے ہیں، ان کو بلاک کر دیا جائے گا، وہاں دھرنے دیے جائیں گے، احتجاج کیا جائے گا۔ یہ ان کا ایک اناؤنسمنٹ ہے۔ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا، اس پہ پارٹی میں اندر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اختلاف رائے ہے۔ اور پنجاب میں عالیہ حمزہ کو چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے اور عمران خان کی ہدایت پہ کیا گیا ہے۔ آج عالیہ حمزہ نے پہلا چھکا مارنے کی کوشش کی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ چھکا لگتا ہے یا باؤنڈری کے اندر ہی وہ کیچ ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ڈپٹی کمشنر لاہور کو ایک درخواست بھی دے دی ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ مینار پاکستان پہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور یہ وہی مینار پاکستان ہے جو تاریخی اہمیت کا حامل ہے، جہاں 1930 پھر قائد اعظم صاحب نے، علامہ اقبال نے قرارداد پاکستان وہاں پیش ہوئی، منظور ہوئی 1940 میں۔ پھر جو عمران خان صاحب ہیں، ان کی مقبولیت کا آغاز 2011 میں مینار پاکستان کے اسی جلسے سے ہوا تھا، اور اس حوالے سے بہت سی باتیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن وہ جلسہ بڑا کامیاب تھا۔ اب نواز شریف صاحب جب واپس آئے ابھی الیکشن سے پہلے، تو انہوں نے مینار پاکستان پہ ایک بڑا بھرپور جلسہ کیا تھا، کبوتر بھی اڑے تھے، پیغام بھی انہوں نے دیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ایک وہ الگ، اس کے لیے ٹائم چاہیے لمبی ڈسکشن کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں پی ٹی آئی جو ہے 8 فروری کو کتنا بھرپور احتجاج کرنے میں کامیاب ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اور وہ کہتی ہے پی ٹی آئی کہ جی دھاندلی ہوئی، کے پی کے اندر جو دھاندلی ہوئی اس کا تھوڑا سا خاکہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بیان کیا۔ جے یو آئی کی اپنی جو اعداد و شمار ہیں، جو انہوں نے اپنے کارکنوں کے ذریعے اکٹھا کیا ڈاٹا یا باقی ذرائع سے، وہ کہتے ہیں کہ کے پی کے اندر قومی اسمبلی کی 19 نشستوں کے نتائج بدلے گئے۔ تو میرا سمپل سوال ہے، کیا یہ 19 نشستیں پیپلز پارٹی کو ملیں؟ کیا یہ 19 نشستیں نون لیگ کو ملیں؟ کیا یہ 19 نشستیں اے این پی کو ملیں؟ کسی پی ٹی آئی کو ملی، اور مولانا صاحب روز پی ٹی آئی والوں سے ملتے ہیں، اور جن کے سامنے وہ ڈاٹا رکھا مولانا صاحب نے ایک میٹنگ میں، تو انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہاں جی 9 نشستوں میں گڑبڑ ہوئی، غلطی سے ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو بھی۔ یہ ایک جے یو آئی کا ورشن ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ
ان کو اگر نقصان ہوا ہے سیاسی پہنچانے کی کوشش کی گئی، ان کی نشستیں کم ہوئیں، تو اس میں بینیفیشری کون تھا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ معاملہ ناظرین، ایک الزام لگایا ہے بیرسٹر سیف نے کہ یہ جو مذاکرات ناکام ہوئے ہیں یہ نواز شریف اور مریم نواز کا مشن تھا اور وہ اس اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا یہ ان کے مطابق تو مذاکرات آگے بڑھتے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور میرے پاس نیوز ہے کہ ابھی کچھ دیر قبل ہی میں پارلیمنٹ سے آیا ہوں، تو اسپیکر سردار ریاض صادق صاحب متحرک آدمی ہیں، نفیس شخصیت ہیں، خوشگوار، ان کا ہمیشہ موڈ رہتا ہے، غصے میں کم ہی نظر آتے ہیں۔ تو ان سے جنید اکبر نے اور عاطف خان نے ملاقات کی، ان کے ساتھ کافی بھی پی انہوں نے، اور بڑی خوشگوار ماحول میں بات چیت کی، اور اسپیکر صاحب نے ان سے کہا کہ سیاسی ماحول کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جنید اکبر نے ذاتی طور پہ شکریہ ادا کیا اسپیکر صاحب کا کہ انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنوانے میں جو اسپیکر صاحب کا کردار تھا وہ بڑا قابل تحسین تھا۔ یہ تو احوال ہو گیا، مذاکرات کل ختم ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جنید اکبر جو ہیں بیرسٹر گور کو اور اسد قیصر کو اسپیکر صاحب کا یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے کہ جی میں تو کل انتظار کرتا رہا، آپ لوگوں نے غیر سنجیدگی دکھائی، آپ نہیں آئے، آپ کو ایک ریٹن جواب مل جاتا حکومت کا، اس کو اوپن کر دیتے، میڈیا کو پتہ چلتا کہ حکومت نے آفیشیلی کیا جواب دیا ہے۔ لیکن وہ ابھی تک ڈار صاحب نے اپنے دراز میں وہ فائل رکھ دی ہے اور چابی اپنے جیب میں ڈالی ہوئی ہے تاکہ کسی کہیں لیک نہ ہو، کوئی میڈیا اس تک پہنچے نہ۔ اور عرفان صدیقی صاحب بھی ان ریٹن جو جواب ہے اس کی بڑی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو یہ حال حوالہ ناظرین۔ میں اب مشال یوسف زئی کا تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں۔ آج کیس تھا، جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت تھی، تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج ہیں امجد شاہ صاحب، ان کے پاس انہوں نے لائسنس ان کا منسوخ کرنے کا کیس جو ہے کے پی کے بار کونسل کو بھیج دیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے غلط کیا، غلط حرکت کی، جو انہوں نے شوکاز کا جواب دیا وہ بھی درست نہیں ہے، غیر تسلی بخش ہے۔ مشال یوسف زئی کا لائسنس بار کونسل نے معطل کیا ہوا تھا اور اس کے باوجود انہوں نے اس کیس میں وکالت نامہ داخل کیا عدالت کے اندر، پھر عدالت نے اس کا نوٹس لیا تھا۔ یہ تو ان کا حال ہے مشال یوسف زئی، جن کی ترجمان ہے بشرا بی بی کی، فرا گوگی کہاں پہنچ گئی کسی ٹائم، اور مشال یوسف زئی کو وزیر اعلیٰ کے پی کے نے ایڈوائزرشپ کے عہدے سے بھی ہٹایا تھا۔ تو جو لڑائی خان صاحب کے درمیان اور گنڈا پور کے درمیان بڑی ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے، اس میں یہ مشال یوسف زئی نے خاصا مسالہ ڈالا ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔